अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। आज 18 अक्टूबर 2022 थी और 16 अक्टूबर का जो ज़मीनी इंतख़ाबात हुए 11 नशस्तों पे पाकिस्तान के 3 सूबों में, उन नताइज को अब तक पाकिस्तान के पॉलिटिकल ढांचे ने, पाकिस्तान के इंतज़ामी ढांचे ने, पाकिस्तान की मीडिया ने उन्हें किस तरह से रजिस्टर किया है, उससे क्या इंप्रेशन ड्रॉ किए हैं, उसके हवाले से चंद पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो चूंकि तहरीक इंसाफ का तो बहुत सारा रद्द-ए-अमल आपके सामने आ चुका है कि वो खुशियाँ मना रहे हैं, वो शादियाने मना रहे हैं, वो समझते हैं कि इमरान खान साहब का नैरेटिव जो है वो बहुत कामयाब हो गया है, तहरीक इंसाफ फतह के करीब आ चुकी है, उन्होंने अपना पॉइंट प्रूव कर लिया है। तो हम पीडीएम से शुरू करते हैं कि पीडीएम की जो जमातें हैं, जिसमें 2 प्रिंसिपल जमातें हैं, एक तरफ पीएमएलएन है, जो वफाकी हुकूमत के अक्सर इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स को कंट्रोल करती है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसकी सिंध में हुकूमत है और जो जूनियर पार्टनर है वफाकी हुकूमत के अंदर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर। तो पीडीएम की जमातों का जो आर्गुमेंट है वो ये है कि इन इलेक्शन से ये पता चला कि इमरान खान ने न्यूमेरिकली तौर पर नेशनल असम्बली के अंदर 8 में से 2 सीटें लूज कर दी हैं। एक सीट कराची की लूज कर दी है, एक मुल्तान की लूज कर दी है और पीपल्स पार्टी ने मुल्तान की सीट भी जीत ली है और कराची की सीट भी जीत ली है और एक सीट ज़िमनी इंतखाबात की पंजाब के अंदर भी लूज की है। उनका ये भी आर्गुमेंट है कि इन इलेक्शन से ये भी पता चला कि इमरान खान के अलावा तहरीक इंसाफ के पास कोई और लीडर नहीं है हमारा और पीडीएम का मुकाबला करने के लिए। और चूंकि इमरान खान इतने बड़े कदावर शख्सियत हैं, वो हर जगह खुद ही खड़े हुए थे और जाहिर है कि एक सर्टन मोमेंटम पैदा हुआ। जो वोट अमूमन टूटता है डिफरेंट हलकों में, डिफरेंट शख्सियात के दरमियान में, वो वोट नहीं टूटा है और एक कोहेसिव किस्म का रिस्पॉन्स पीटीआई के सपोर्टर्स की तरफ से आया है और इसको डिस्काउंट करना चाहिए। बिकॉज एक आम इंतखाब जब भी होगा उसमें इमरान खान पूरे 272 हल्कों से तो खड़े नहीं हो सकेंगे और तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम भी होगा। इसी किस्म का एक एनालिसिस जो है वो डॉन अखबार, जो पाकिस्तान का अंग्रेजी का सबसे बड़ा अखबार, मोतबर अखबार समझा जाता है, उसके एडिटोरियल में भी एक ऐसा ही एनालिसिस है कि इमरान खान ने अपना पॉइंट तो प्रूव किया, लेकिन ये भी बात साबित हो गई कि इमरान खान को खुद ही उतरना पड़ा। उनकी पर्सनैलिटी बड़ी कैरिस्मेटिक थी, लेकिन जब वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पे आएंगे जनरल इलेक्शन में, तो उनको बहुत ज़्यादा चैलेंज का सामना करना पड़ेगा और किसको टिकट देंगे और किसको टिकट नहीं देंगे। ये डॉन का भी एक एनालिसिस था उनकी एडिटोरियल के अंदर। पीडीएम की जमातों का ये भी कहना है कि आप देखें कि ज़िमनी इंतखाबात जो हैं इसमें बहुत लैक लस्टर था, बहुत ज़्यादा लोग नहीं निकले। खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब हो, ख़ास करके कराची में कोई वोटर टर्नआउट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। और ओवरऑल वो ये कहते हैं कि 6 नशस्तें अगर तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने जीत ली हैं नेशनल असम्बली की, तो इसका हरगिज़ के मतलब नहीं है कि वो हमें मजबूर कर सकते हैं एक अर्ली इलेक्शंस के लिए। और इलेक्शन तो अपनी मुद्दत पे होंगे, अपने वक्त पे होंगे, यानी जो असम्बलीज़ हैं वो अगस्त 2023 तक अपनी मुद्दत को कंप्लीट करेंगी। उसके बाद 90 दिन में कहीं जाके नवंबर 2023 में इलेक्शन होंगे। ये है अब तक के पीडीएम का सारा बयान। लेकिन जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं पीडीएम के वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके साथ हमको भी देखना चाहिए। बिकॉज अंग्रेजी जुबान का एक मुहावरा है कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक एक्शन तो ये किया सिंध की हुकूमत ने, जो शादियाने बजा रही है, बहुत खुशियां मना रही है कि उन्होंने कराची के अंदर इलेक्शन जीत लिया है, बलोच साहब की सीट जो है जीती है लियारी की। उन्होंने पहला काम ये किया है गुज़िश्ता 24 घंटे में कि सिंध के जो बल्दियाती इंतखाबात इससे पहले 2 दफ़ा मुलतवी हो चुके थे और जिनकी तारीख का ऐलान इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने 23 अक्टूबर को किया था, उन्हें सिंध की हुकूमत ने तीसरी दफ़ा भी रिक्वेस्ट की है इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को उनको मुलतवी करने के लिए। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने वो इलेक्शन जो हैं वो मुलतवी कर दिए। अब उसका एक्सक्यूज़ उन्होंने जो बनाया है वो एक्सक्यूज़ भी इम्पोर्टेंट है। उस एक्सक्यूज़ के अंदर किस किस्म की कोलैबोरेशन या कोऑपरेशन है सिंध हुकूमत के दरमियान और सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान, वो नोटवर्दी है। सिंध हुकूमत ने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से ये कहा कि उन्हें कम अज़ कम 16,000 अफवाज पाकिस्तान के सिपाही, रेंजर्स, एफसी चाहिए बल्दियाती इंतखाबात को कंडक्ट कराने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, जिसको राना सनाउल्लाह साहब कंट्रोल करते हैं, जो ज़ाहिर है कि इसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा है। ये माइंड में रखें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिंध हुकूमत पीपीपी और जहाँ वो सिंध में उनकी हुकूमत है, वहीं वो सेंटर में कोएलिशन पार्टनर है, मेजर कोएलिशन पार्टनर है, सेकंड बड़े कोएलिशन पार्टनर है। और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है उसमें पीएमएलएन उसको रन करती है। राना सनाउल्लाह साहब मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर हैं। तो सिंध हुकूमत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से, पीएमएलएन से ये कहती है, जो उनकी मखलूत पार्टनर है, मेजर पार्टनर है सेंट्रल गवर्नमेंट में, कि हमें 16,000 अफवाज पाकिस्तान के ऑफिसर जवान चाहिए, एफसी चाहिए, रेंजर्स चाहिए, ताकि हम लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है और हमें सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के लिए। और ज़ाहिर है कि क्या होता है, इंटीरियर मिनिस्ट्री कहती है कि जी हम तो इतनी बड़ी तादाद में आपको अफवाज, सिपाही, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ वगैरह नहीं दे सकते फेडरल गवर्नमेंट। और इस एक्सक्यूज़ को और उनका जो जवाब है
मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का, उसको लेकर सिंध हुकूमत जाती है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास. नथिंग बेटर, नथिंग टू सेड अबाउट इलेक्शन कमीशन. के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सिंपथीज किधर हैं. आज ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एक दफ़ा फिर तहरीक इंसाफ ने अपना जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर अपनी एप्लीकेशन जो है उनको हटाने के लिए एक दफ़ा फिर डाली है, जो 2 महीने पहले भी डाली थी. तो यहाँ आपको डायनामिक्स देखते हैं. तो सिंध हुकूमत जाती है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास, यानी PMLN के पास. PMLN की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कहती है कि हमारे पास बंदे आपको देने के नहीं है. उस एक्सक्यूज़ को लेकर सिंध हुकूमत जाती है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के खिलाफ. वही इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जिसके खिलाफ तहरीक इंसाफ सफा रहा है, और इलेक्शन कमीशन की कहता है कि फिर देयरफॉर हम नहीं हो सकेंगे इलेक्शन. और तीसरी दफ़ा सिंध के जो लोकल गवर्नमेंट लोकल बॉडीज इलेक्शन है वो मुलतवी हो जाते हैं. अब इसमें कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि एक तरफ तो पीपल्स पार्टी ये दावा करती है कि उसने एक बहुत बड़ी इलेक्टोरल कामयाबी हासिल की है, हैंसफोर्थ वो राइज पे है, एसेंडेंट है, और यानी उसकी पॉलिटिक्स बड़ी इंटैक्ट है. दूसरी तरफ अब क्लियरली नजर आ रहा है कि वो अपने बारे में कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर वो कॉन्फिडेंट होते तो तीसरी दफा लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस को एक फजूल बहाना बना के, वंस अगेन जो कन्विंसिंग नहीं है, परसुएसिव नहीं है, उसको मुलतवी करने की कोशिश ना करते. तो जैसा मैंने कहा, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. दूसरी तरफ PMLN लेड सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? उन्होंने एक पिटिशन डाली हुई है जो कबूल हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां 5 मेंबर बेंच बैठ के उसको एग्जामिन करने के लिए. और वो उन्होंने ये डाली है कि जी इमरान खान की जो लॉन्ग मार्च है, दिस इज अ कंटेम्प्ट ऑफ द अर्लियर रूलिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि मई में जब इमरान खान साहब आए थे उस वक्त उन्होंने खुद एक पिटिशन डाली थी, उसमें एक फैसला आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हदायत दी थी. तो उन हदायत की डायरेक्शंस की खिलाफ वर्जी करने लगे हैं इमरान खान और तहरीक इंसाफ, जब ये कहते हैं कि ये फेडरल गवर्नमेंट ये इस्लामाबाद के ऊपर एक लॉन्ग मार्च करेंगे और इनको रोका जाए या इनको पाबंद किया जाए. और 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 मेंबर का बेंच जो है, यानी अब से 2 दिन के बाद परसों के दिन उसको सुनेगा. और उस पर PMLN को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इमरान खान को बांध देगी, उनका रास्ता जो है वो रोक लेगी. अब यहाँ पर एक इशू इंटरेस्टिंग ये उठता है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, कि पाकिस्तान में जो हायर जुडिशरी है, जो सुपीरियर जुडिशरी है, उसको बार बार इस्तेमाल किया जाता है किसी और सियासी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट का रास्ता रोकने के लिए, या उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको एक सर्टन ऑर्डर देने के लिए. यानी जो एक बेतरतीब खुल्लम खुला सियासी मुजाहरा हो सकता है या पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो सकती है, उस पर कंट्रोल एक्सरसाइज करने की हुकूमत कोशिश करती है थ्रू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. एट द सेम टाइम, और हर दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड सुपीरियर जुडिशरी जो है वो इस एडमिनिस्ट्रेटिव मामले में आ जाते हैं, वो इसमें आते हैं और आके इसमें एक हुकूमत वक्त की मदद करते हैं. एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि जो अदालतों का बेसिक जो ग़िज़ा दतौर है, कॉज फॉर एग्जिस्टेंस है जुडिशरी का, वो है ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स. और फंडामेंटल राइट्स की ये सूरत हाल है गुज़िश्ता 6 महीने से, कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस, FIA एंड दीगर एजेंसीज जो हैं, जो बहरहाल रियासत पाकिस्तान का हिस्सा हैं, वो लोगों के, सियासतदानों के या मीडिया पर्सनस के, जैसे कि अमाद यूसुफ के साथ हुआ कराची में जो ARY के डायरेक्टर न्यूज़ हैं, जैसे सेनेटर आज़म सवाती के साथ हुआ, लोगों के घरों के अंदर दाखिल होती है, लोगों को मारती पीटती है आधी रात के बाद. आज़म सवाती साहब के बारे में यह है कि उनको नंगा करके मारा गया. आज़म सवाती साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि जो कुछ उनके साथ किया गया उससे बेहतर था कि उनको गोली मार दी जाती. मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाता. ये वो वायोलेशन है फंडामेंटल राइट्स की, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉमन लॉ के अंदर अदालत मारज़े वजूद में आई थी 11वीं-12वीं सदी में, जब हैबियस कॉर्पस का कॉन्सेप्ट, बेसिकली आप देखें, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लीगल कॉन्सेप्ट है, प्रोड्यूस द बॉडी और वेयर इज द बॉडी. तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको पाकिस्तान की अदालतें डिफेंड नहीं कर पा रही बदकिस्मती से. एट द सेम टाइम जो सेकेंडरी एंड टर्शरी इशूज़ हैं, कि एक सियासी जमात को मुजाहरा किस तरह से करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कितनी देर का करना चाहिए, ट्रैफिक का क्या होगा, फलां चीज़ों को क्या होगा, वहाँ पर पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव, ओवर एक्टिव नज़र आती है. और एट द सेम टाइम फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में हमें पाकिस्तान की जुडिशरी बिल्कुल फेल और नाकाम नज़र आती है. होना तो ये चाहिए था कि आज़म सवाती साहब के साथ जो कुछ हुआ, जमील फारूकी साहब के साथ जो कुछ हुआ, इमरान रियाज के साथ जो कुछ हुआ, इस पर सुओ मोटो नोटिस होना चाहिए था. ख़ास करके जो जमील फारूकी के साथ हुआ, जो सेनेटर आज़म सवाती के साथ हुआ. लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे टोटल खामोशी है. और ऑन दी अदर हैंड यहाँ 5 मेंबर जो एक बेंच है वो बैठा है एक हुकूमत वक्त की दरख्वास्त के ऊपर. अच्छा, अब यहाँ पर एक कैच भी है PMLN और PDM के लिए. वो ये कि जब आपने एक थर्ड फोरम पे आप चले ही गए, वहाँ जाके आप अपना मामला लेकर चले ही गए हैं,
عمران خان کی پروٹیسٹ مارچ کا، تو سپریم کورٹ کو کچھ نہ کچھ انصاف تو کرنا پڑے گا دونوں طرف میں. جب اس کو سنیں گے تو جہاں وہ کچھ ڈائریکشن جو ہدایات عمران خان کو دیں گے، وہاں توقع کی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کچھ ہدایات جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی دیں گے، وہ پی ڈی ایم کو بھی دیں گے. اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ الیکشن کی تاریخ کا جلدی فیصلہ کر لیں یا اس پہ سوچیں، تو پھر کیا ہوگا، یہ ایک الگ ایشو ہے، اس پہ بھی ہم آ جاتے ہیں. ابھی ہم آ جاتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ انالیسس جو ہے کیا ہے. ابھی تو میں نے آپ کو گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو دیا اور اس کی تھوڑی سی ڈائسیکشن میں نے کی، لیکن جو انڈیپینڈنٹ انالیسس ہے جو 48 گھنٹوں سے پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر اپیئر ہو رہا ہے، خاص کر کے سوشل میڈیا پہ اپیئر ہو رہا ہے، اس کا پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جس طرح سے یہ الیکشن ہوئے ہیں، جہاں پر کیونکہ ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نیومیریکل اسٹرینتھ عمران خان کی کم ہو گئی، لیکن جو انڈیپینڈنٹ انالیسس ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو 9 سیٹیں جن کا فیصلہ کیا گیا تھا انیشلی الیکشن کرنے کا، اور جس میں سے بعد میں 7 میں الیکشن ہوا، ایک تو بعد میں آ گئی نا زین قریشی کے چھوڑنے سے، تو یہ سیٹیں جو ہیں یہ ان کا چناؤ کیا گیا تھا، ان کو سلیکٹ کیا تھا پی ایم ایل اے نے خود سے، بیکاز ان کی حکمت عملی اور اسٹریٹجی یہ تھی کہ یہاں پر پی ٹی آئی ویکسٹ ہے، بیکاز 2018 میں ان کی میجورٹی یہاں پہ بہت سلم ہے، اور یہاں پر ہم ان کو نقصان پہنچا سکیں گے اور آدھی سے زیادہ سیٹیں ہم کیپچر کر لیں گے. ان ادر ورڈز ان کا خیال یہ تھا کہ ہم نیریٹو کو ٹرن اراؤنڈ کر دیں گے. اس کے جواب میں عمران خان ریئلائزنگ ویری ویل کہ ان کی موو، ان کی گیم کیا ہے، پہلے پی ٹی آئی نے 2 چیزیں کی، ان کو روکنے کی بھی کوشش کی ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں آپ نے دیکھا نہ ہائی کورٹ نے ان الیکشنز کو روکا جو پی ایم ایل این کروانا چاہ رہی تھی، نہ سپریم کورٹ نے روکا. ایک آڈیو لیکس بھی آئیں جس سے کچھ ایسا پتہ چلتا تھا، کچھ تھوڑی انفارمیشن اس پہ روشنی بھی پڑتی تھی. سو عدالتوں نے اس کو روکا نہیں، اور پھر پی ٹی آئی ان سیٹوں کو ڈیفینڈ کرنے میں کامیاب ہو گئی. تو یہ کہنا کہ نومیریکل اسٹرینتھ کم ہو گئی ہے، انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کو ایسے نہیں دیکھتا. انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کو دیکھتا ہے کہ پی ایم ایل این لیڈ گورنمنٹ جو ہے پی ڈی ایم کی، اس کی جو حکمت عملی اور اسٹریٹجی تھی وہ بہت بری طرح سے ناکام ہو گئی ہے. ان کی اپنی ہی اسٹریٹجی جو ہے وہ الٹی ہو گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں سیاسی طور پر یہ پی ڈی ایم کا الائنس جو ہے یہ بڑا ویکن ہوا ہے. اب پہلا پوچھیں کیوں؟ عمران خان نے یہ الیکشن میں اپنی کامیابی پی ڈی ایم کو نہیں دکھائی، نہ ہی پاکستان کے امپوٹنٹ میڈیا کو دکھائی ہے. عمران خان نے اپنی پولیٹیکل موبلائزیشن اور اپنی کامیابی دکھائی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو. انہوں نے یہ ثابت کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کہ آپ ایک بار پھر دیکھیں کہ اس ملک کا سب سے طاقتور جو پولیٹیکل فریق ہے اور جو سٹیک ہولڈر ہے سسٹم کا، جس کے ساتھ آپ کو نیگوسیشن کرنی چاہیے، جس کو دنیا کے ساتھ نیگوسیشن کرنی چاہیے آپ کے فائدے کی خاطر، ملک کے فائدے کی خاطر، ریاست کی فائدے کی خاطر، اکانومی کی خاطر، وہ پی ٹی آئی ہے، وہ میں ہوں، وہ عمران خان ہے. دس از واٹ دا پوائنٹ عمران خان نے یہاں پہ پروو کیا، اور یہ ایک سے زیادہ ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر آپ کو یہ آرگومنٹ جو ہے وہ ریوربیٹ کرتا نظر آئے گا. ایک اور چیز جو میڈیا نے خود ایبزارب کر لی ہے یا اینالسٹ نے ایبزارب کی ہے، وہ یہ کہ پاکستان کا جو مین اسٹریم میڈیا ہے، جس کو پاکستان کی حکومتیں اور اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور پرنسپلی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے بائی کنٹرولنگ دا میڈیا ٹائکونز اینڈ دا سیٹس. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بڑی آرگنائزیشن ہوتی ہے جس میں ایک کمپنی کے اربوں روپے لگے ہوتے ہیں، جو پاکستان کے 4-5 بڑے ٹیلی ویژن چینل ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کے اندر بلینز آف روپیز کی انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے، وہ ان کے آپریشنز میں ہیں، ان کی کئی چینل ہیں، ان کے اخبار بھی ہیں، ان کے ساتھ الائنڈ انڈسٹریز بھی ہیں. کسی ٹیلی ویژن چینل کے پیچھے ریئل اسٹیٹ کھڑا ہے، کسی ٹیلی ویژن چینل کے پیچھے کاٹن انڈسٹری کھڑی ہے، ٹیکسٹائل کھڑی ہے، کہیں شوگر کھڑی ہے، کہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کھڑے ہیں، کہیں امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کھڑا ہے، کہیں گولڈ کا بزنس کھڑا ہے، کہیں کچھ اور کھڑا ہے. تو بیسکلی طور پر وہ کارپوریٹ ورلڈ کی مینیفیسٹ کا ایکسپریشن ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور حکومتوں کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو میڈیا ٹائکون اور سیٹ ہے، اس کو پکڑنا، اس کی گردن دبوچنا، اس سے اپنی مقصد کی چیز کروانا، اس کو ڈرانا دھمکانا، اس کے باقی سارے جو انٹرسٹ ہیں ان کو تھریٹن کر دینا جو ہے وہ بہت آسان ہے. اور یہ میڈیا کی جو ساری کی ساری ایکیڈیمک اسٹڈی ہے میڈیا ڈسکورس کی، چونکہ میں نے پڑھا ہے، میں نے اس میں ماسٹرز کیا تھا لندن اسکول آف اکنامکس میں، اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹس کے لیے اور اسٹیٹ کے لیے جو لارج میڈیا آرگنائزیشنز ہوتی ہیں بڑی بڑی، ان کو کنٹرول کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. اسی لیے ویسٹرن ماڈل کے اندر یہ کوشش کی گئی ہے ان کی. آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر بہت زیادہ میڈیا پلیٹ فارمز نہیں ہیں، جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں، وہ $1 بلین پلیٹ فارمز ہیں. یہی صورتحال برٹن کی ہے. اور پاکستان میں بھی یہی صورت. اچھا، پاکستان میں چاہے وہ 30 ہوں یا 300 ہوں، یہاں پر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ 300 کی گردن جو ہے وہ دبوچ سکتی ہے. لیکن ود دا رائز آف سوشل میڈیا اینڈ ود دا رائز آف ٹویٹر اینڈ اسپیشلی ٹویٹر اینڈ ود دا رائز آف یوٹیوب اینڈ فیس بک اینڈ آل دیٹ، اسٹیبلشمنٹ کی حکومتوں کی جو ایبلٹی ہے میڈیا نیریٹو کو کنٹرول کرنے کی، وہ تقریباً ختم ہو گئی. ان ضمنی انتخابات میں جس میں 30 میں سے کم از کم 33 میں سے 30 چینل جو ہیں وہ عمران خان اور تحریک انصاف کے بارے میں
ایک منفی نیریٹو بلڈ اپ کرتے رہے اپنے اداریوں کے ذریعے, اپنے ٹی وی پروگرامز کے ذریعے, اپنے کامنٹریز کے ذریعے, اپنی خبروں کے ذریعے. خبروں کی مینجمنٹ انہوں نے اس طرح سے کی جس کو کہتے ہیں دی پالیسی آف اومیشن اینڈ دی پالیسی آف کمیشن. کمیشن یہ ہوتا ہے جہاں آپ ایک ایکٹیو پوزیشن لیتے ہیں, آپ ایک نیگیٹو ایڈیٹوریل لکھتے ہیں, نیگیٹو پروگرام کرتے ہیں, یا آپ خبروں کو ایک خاص طریقے سے دکھاتے ہیں, یہ ہے کمیشن. اومیشن یہ ہے جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کا فون سے جلسہ ہو رہا ہے, یہ تقریر ہو رہی ہے, آپ اس کو دکھاتے نہیں ہیں, آپ اس کے بارے میں پازیٹیو خبروں کو دکھانے سے اجتناب کرتے ہیں. تو جتنی بھی پالیسی آف کمیشن اینڈ اومیشن یہ 30 میڈیا پلیٹ فارمز اور آپ کے 4-5 بڑے انگریزی کے اخبارات اور اردو کے اخبارات کر سکتے تھے یا ان سے کروایا جا سکتا تھا, وہ انہوں نے بھرپور طریقے سے کیا, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پبلک اوپینین کو وہ چینج نہیں کر سکے. تو یہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کو بہت بڑی شکست ہو گئی, اس کو بہت بڑا ریورسل ہو گیا, اور اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ جو ساری وہ ایفرٹ کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, جو پچھلے 10 سال کا ان کا پیراڈائم ہے 2007-8 کے بعد سے, بیسیکلی یہ پیراڈائم 2007 میں شروع ہوا تھا لائرز موومنٹ کے بعد, کہ آپ نے ٹیلی ویژن چینلز کو انگیج کرنا ہے, لیوریج کرنا ہے, پکڑنا ہے, ان کو کنٹرول کرنا ہے, اور بعد میں صورتحال اتنی خراب ہو گئی کہ کوئی ایک شخص ٹیلی فون پہ بیٹھ کے پورے پاکستانی میڈیا کو ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ ہیڈ لائن کیا ہوگی, ٹکر کیا ہوگا, وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ سارے پلیٹ فارمز جن کو کوئی شخص یا کوئی کنٹرول کرتا ہے, ان کی اہمیت ہی ختم ہو گئی ہے, وہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں. اور اس کے مقابلے میں آپ کو سلم قسم کے کریٹو پوٹینشیل کامنٹیٹرز مل رہے ہیں ان ہنڈریڈز, چونکہ ان کے اکنامک سٹیکس اتنے ہائی ہیں نہیں ہیں, اور وہ بیسکلی دے آر انسپائرڈ بائی دیئر اون آئیڈیاز اور ایڈیالوجی, اور ان کے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں. تو ان سب کو کسی ریگولیٹری فریم ورک میں لانا جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انکریزنگلی یوٹیوبرز کے خلاف اور جو ٹویٹر کے لوگ ہیں ان کے خلاف اسٹیٹ جو ہے پاکستان میں آپ کو کریک ڈاؤن کرتی نظر آتی ہے, کیسز پہ کیسز بناتی ہے, لاز پہ لاز بن رہے ہیں, مار دھاڑ ہو رہی ہے, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, تھریٹن ہو رہا ہے, اٹھا لیں گے, الٹا لاٹ دیں گے, کریں. تو یہ بیسکلی اس کو پولیٹیکل سائنس سے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسٹیٹ ہیز لاس کنٹرول, بیکاز اسٹیٹ کا ایلائی جو تھا, جیسا کہ ہوتا ہے, اسٹیٹ نے یہ سیکھا 2007 کے بعد. جو مین اسٹریم میڈیا ہے, بڑے ٹیلی ویژن چینل اخبارات ہیں, ہم نے ان کو پکڑنا ہے اور ان کو کنٹرول کرنا ہے, لیکن وہ کنٹرول انہوں نے کر لیا, پکڑ بھی لیا, مار پیٹ بھی کر دی, ڈرا دھمکا بھی دیا, ان کو انگیج بھی کر لیا. لیکن اس پروسیس کے نتیجے میں وہ جو مین اسٹریم ٹیلی ویژن پلیٹ فارمس تھے, جتنے بھی پلیٹ فارمس تھے, اخبارات بھی تھے, ان کی ریلیونسی ختم ہو گئی ہے. اور ان ضمنی انتخابات نے اس چیز کو ثابت بھی کیا, اور اس کے حوالے سے انالیسس ان رائٹنگ ان پرنٹ بھی آ چکا ہے. اب یہ تو میں نے آپ کو سارا اس کے ایکسپلین کر دیا. اب آ جاتے ہیں کہ اس سارے بیک گراؤنڈ میں ہمیں خبر آتی ہے, ونس اگین کہاں سے آتی ہے؟ واٹس ایپ کے اوپر ہمیں فلوٹنگ انالیسس و خبر ملتی ہے, ایک طرح سے رپورٹ ملتی ہے. اور واٹس ایپ بھی اس وقت پاکستان کا ایک بہت بڑا میڈیا پلیٹ فارم ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر میرے خیال 100 ملین سے زیادہ ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز ہیں, جس کے اندر اسمارٹ ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز ہیں, اور سب کے اندر واٹس ایپ لگا ہوا ہے. تو یہ جو مارکیٹ ہے, یہ اسٹیٹ اس کو دیکھ نہیں سکتی. ٹھیک ہے, اسٹیٹ اس کو پینیٹریٹ کر سکتی ہے, ریکارڈنگ کر سکتی ہے, ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایکس وائی زیڈ کس کے ساتھ کتنی دیر اس نے بات کی, اور اگر وہ چاہیں تو مختلف طریقوں سے اس کے اندر پینیٹریٹ کر سکتے ہیں, اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں, اس کے امیجز لے سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اس کے لیے ان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن 100 ملین جو واٹس ایپ یوزرز ہیں, ان کے درمیان کیا کمیونیکیشن ہو رہی ہے, آڈیو ویژول کمیونیکیشن کیا ہو رہی ہے, اس کو اسٹیٹ اس طرح سے تو مانیٹر بہرحال نہیں کر سکتی. دنیا کی کوئی بھی اسٹیٹ نہیں کر سکتی, وہ بہت مشکل ہے, انلیس کہ وہ کسی کے اسپیسیفکلی, اگر وہ عمران خان میں انٹرسٹڈ ہیں, یا کسی فواد چودھری میں انٹرسٹڈ ہیں, میرے میں انٹرسٹڈ ہیں, کسی اور میڈیا ٹائکون میں انٹرسٹڈ ہیں, تو اس کی جو ٹرانزیکشنل فلوز ہیں انفارمیشن کی, اس کو تو وہ مانیٹر کر سکتے ہیں, لیکن 100 ملین پلس کی تو نہیں کر سکتے. تو واٹس ایپ کے اوپر جو چیز فلوٹ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ بہت امپورٹنٹ وائز لوگ جو ہیں, ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے آج پچھلے 24 گھنٹے میں, اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ بھائی جو صورتحال ہے اس کا اب حل نکالنے کی ضرورت ہے. دیر از اے رائٹنگ آن دا وال, اور الیکشنز جو ہیں وہ فروری 2023 سے آگے نہیں جا سکتے. اور وہاں یہ بھی ڈسکس ہوا ہے غالباً کہ ٹھیک ہے کہ تحریک انصاف کو آپ ان سے بھی, وہ تحریک انصاف کی خواہش ہے کہ اس سے بھی پہلے الیکشن ہو, دسمبر میں ہو یا جنوری میں ہو, تو تحریک انصاف کو تو یہ منوانا ہے کہ الیکشن فروری کے آخر تک ہو جائیں گے. لیکن دوسری طرف نواز شریف اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ ان الیکشنز کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے. تو اس میں اپیرنٹلی جو بتایا جاتا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم آئی مسٹ سے کہ یہ بات غلط بھی ہو سکتی ہے, یہ انیکوریٹ ہو سکتی ہے, اس میں ایگزیجریشن ہو سکتی ہے, لیکن جس طرح سے چیز رپورٹ ہو رہی ہے کہ وہاں فیصلہ کیا گیا کہ ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو سمجھایا جائے انفرادی طور پر کہ الیکشن جو ہیں وہ کروانے پڑیں گے, اور الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ جلدی دینی پڑے گی. اس سے نتھی وہ انالیسس ہے جس کو آپ ٹیلی ویژن پلیٹ فارمس میں بھی سن رہے ہیں, جو یہ کہتا ہے کہ عمران خان کو لانگ مارچ نہیں کرنی پڑے گی, اور لانگ مارچ in return for in lieu of his not doing the long march, ایک الیکشن, جلد الیکشن کی ایک ڈیٹ جو ہے
اس کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اس میں ابھی خاصی چیزیں ہیں، اس میں بڑے مرحلے ہیں، اس میں بڑی ڈسکشن ہے، بڑی ڈبیٹ ہے، لیکن اصولی طور پر ایک فیصلہ جسے کہتے ہیں the cookie has started to crumble. یہ اب تک لگ رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے بالکل وائلڈ ہو، یہ ہو سکتا ہے اس پہ ایگریمنٹ نہ ہو سکے، بیکاز یہ بات تو کلیئر ہے کہ وہ نواز شریف صاحب جن کا پہلے کہا گیا تھا کہ سپٹمبر کے ختم ہونے سے پہلے پاکستان آ جائیں گے، پھر چند دن پہلے پتا تھا کہ فوری طور پہ آ رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب جو آئے پاکستان میں تو ساتھ ہی مشہور تھا کہ نواز شریف صاحب بس آنے ہی والے ہیں پیچھے. وہ نواز شریف صاحب کا آنا بھی لگتا ہے کچھ تھوڑا سا ٹھہر گیا ہے. تو نواز شریف صاحب آتے ہیں یا نہیں آتے، کب آتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب کو کتنا ٹائم چاہیے اپنا کرشمہ دکھانے کے لیے اکنامک مینجمنٹ کا، جس میں اب تو سارے پی ایم ایل این کے رینک اینڈ فائل کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار ہمیں پہلے پرائسز کم کرنی ہے، پیٹرول کو نیچے لانا ہے، ڈالر کو 200 کے قریب لانا ہے، صورتحال بہتر کرنی ہے آلو ٹماٹر کی، تو پھر کہیں ہم الیکشن کا سوچیں گے. بٹ ایز اے سیڈ دا کوکی ہیز اسٹارٹیڈ ٹو کرمبل، اور ایک فیلنگ ہے کہ الیکشن کو کہ اس وقت کہا نہیں جا رہا، کوئی نہیں مان رہا، آپ کو کوئی لیڈر نہیں ملے گا پی ڈی ایم کا، پی ایم ایل این کا جو یہ کہے گا کہ الیکشن ہم تیار ہیں اس کے لیے. وہ سب اگست کی بات کر رہے ہیں، نومبر 2023 کی بات کر رہے ہیں، لیکن دا کوکی ہیز اسٹارٹیڈ ٹو کرمبل. اور ایک صورتحال جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ دھیرے دھیرے ایک الیکشن کی طرف صورتحال جا رہی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کریک ڈاؤن ہو جائے گا، انٹرونشن ہو جائے گی، مارشل لگ جائے گا، امریکہ جو ہے پتہ نہیں وہاں سے کیا میسج آیا ہے. تو بٹ آئی ایم ناٹ کنونس. میرا خیال ہے کہ وہ ماحول مارشل لگنے کا، انٹرونشن ہونے کا، ایک اور کریک ڈاؤن ہونے کا، چیزیں اس طرف نہیں جا رہی. وہ سب چیزیں ٹرائی کر لی گئی ہیں، ان کی کوئی پازیٹیو رزلٹس نہیں نکل سکیں، اور چیزیں مور لیس اسی ڈائریکشن میں جا رہی ہیں جس قسم کی اسپیکولیشن کی جو واٹس ایپ سے ہو رہی. ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں پاکستان کے ذرائع ابلاغ نے اور ریاستی اداروں نے بڑا زور لگایا یہ کہنے کے لیے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس بڑے سیف ہیں، ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول اسٹرکچر جو ہے وہ بہت اچھا ہے. اور پریزیڈنٹ بائیڈن نے جو کامنٹس کیے تھے وہ مس انفارمڈ ہیں. اور پھر اس کے بعد پہلی بات تو یہ کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے کبھی یہ کہا نہیں تھا کہ پاکستان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول اسٹرکچر جو ہے وہ ویک ہے یا لیس کمپیٹنٹ ہے یا نیوکلیئر ایسٹس انسیف ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان از اے نیوکلیئر کنٹری بٹ لیکس کوہیژن، اینڈ دس از 100% ٹرو. پاکستان از اے نیوکلیئر کنٹری دیٹ لیکس کوہیژن. اس کو کوہیژن کی ضرورت ہے. انفیکٹ ایک ارلی الیکشن، فری فیئر ٹرانسپیرنٹ جینون الیکشن جو ہیں، حلال الیکشن جو ہیں، وہ اس کو کوہیژن دے سکتے ہیں. تو آئی تھنک دس از ون میسج. لیکن جس چیز میں مجھے بہت ہنسی آئی کہ سارا دن پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل جو ہیں وہ چلاتے رہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی اسپوکسمین ویدانت پٹیل جو ہیں انہوں نے کوشچن آنسر کے جواب میں یہ کہا ہے کہ ہمیں پورا ٹرسٹ ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس جو ہیں وہ بالکل سیف ہیں. اب اس کی جو آئرنی ہے وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے ٹیلی ویژن میڈیا نے ایبزارب نہیں کی. اکثر پاکستان کے 99% لوگوں نے اس کی جو آئرنی ہے اس کو ایبزارب نہیں کیا کہ ویدانت پٹیل جو ہیں، جو اس وقت ڈپٹی اسپوکسمین ہیں، اور نیٹ پرائس کی ایبسنس میں ان کو موقع مل گیا وہاں سے کامنٹ کرنے کا، یہ ان 27 کیمپین مینیجرز میں ہیں جو پریزیڈنٹ بائیڈن کی الیکٹ کیمپین جو تھی اس کی یہ کمیونیکیشن ٹیم کے اندر تھے، اور اس وقت بھی اس کی کمیونیکیشن ٹیم کے بڑے امپورٹنٹ ہیں. اس وقت کی ڈیپٹی اسپوکس پرسن ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے. واٹ ڈز اٹ ریئلی ٹیل اس؟ واٹ آر دی ڈائنامکس اوور ہیئر؟ آئی لیو دس کویسچن اپون یو. تھینک یو سو مچ.